ایک لمبی بحث فتاوا شامی میں آئی. ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. آئی کہ چند سو سال پہلے، نام بھول گیا، ایک امام، اپنی مذہب حنفی کے ایک امام، ان کی خدمت میں ایک سوال آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں یا قرآن افضل ہے؟ یہ سوال آیا. تو اس سوال کو پڑھنے کے بعد اس وقت کے بڑے بڑے علماء میں اختلاف پڑ گیا. علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے. ایک جماعت نے کہا کہ نہیں، قرآن افضل ہے کہ اللہ کی کتاب ہے، اس لیے یہ افضل ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ نے وہ ساری بحثیں لکھنے کے بعد فرمایا کہ یہ غور کیا جائے، رسول پاک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قرب الہی اور ان کی عظمت شان اور ان کی یکتائی اور بے مثالی دیکھتے ہوئے تو رجحان ادھر ہی ہوتا ہے کہ آپ افضل ہیں. مگر قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اس لیے ادھر دھیان جاتا ہے کہ کلام اللہ افضل ہے. مگر میرا فیصلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں الجھنے اور فیصلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ آدمی سکوت اختیار کرے. سوال آئے تو یہ جواب دے کہ اللہ بہتر جانے، یہ جواب دے کہ اللہ بہتر جانے، کوئی فیصلہ کن جواب نہ دے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی پڑھتے پڑھتے اس مقام پر جب پہنچے فوراً قلم اٹھایا. فرماتے ہیں وقوف کی یہاں پر توقف کرنے اور خاموشی اختیار کرنے کا کیا موقع ہے؟ بات تو بالکل صاف ستھری ہے کہ قرآن سے مراد کیا ہے. قرآن کے دو معنی لیے جاتے ہیں. قرآن ایک اس کتاب کو کہتے ہیں جو کاغذ پر لکھی ہوئی ہوتی ہے اور روشنائی سے اس کو آدمی ٹائپ کرتا ہے یا قلم سے لکھتا ہے. اور قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کو بھی کلام، اس کو بھی قرآن کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے، اور اس کو بھی قرآن کہتے ہیں جو طاق پہ رکھا جاتا ہے، رحل پہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے، اس کو بھی قرآن کہتے ہیں. بلا شبہ قرآن وہ جو کاغذ پر ہے، جو رحل پر ہے، جو کہ طاق میں رکھا ہے، وہ مخلوق ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں سب سے افضل ہے، سب سے افضل ہے. پھر فرماتے ہیں اگر قرآن سے مراد اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے کلام فرمایا اس کی وہ صفت ہے، تو بلا شبہ اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہے، اور اللہ کی صفت رسول سے افضل ہے. ذرا آپ تشریح کا انداز دیکھیں. جد الممتار میں اس طرح سے لکھا. یہ جد الممتار چھپ چھپا کر جب پہنچی شام میں، شام کے بڑے بڑے علماء اس عبارت کو پڑھنے کے بعد کہنے لگے اتنی باتیں پڑھی گئیں مگر یہ کہاں تھے، یہ کہاں چھپے ہوئے تھے. آج ہم نے ان کو پہچانا کہ یہ تحقیق میں اپنی مثال نہیں رکھتے.
کہ انہوں نے 2 سطر میں پوری بحث کا خلاصہ کر کے اس کا فیصلہ بھی کر دیا سبحان اللہ. اسی لیے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کم ترک الاواخر للاواخر. میری کتابوں کو پڑھنے کے بعد آدمی اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کتنا کام بعد والے مجھ جیسے کے لیے چھوڑ دیا. یہ نہیں کہتے یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ وہ لوگ نہ کر سکے میں نے کر دکھایا. یہ کہتے نہیں، ان لوگوں نے میرے لیے چھوڑا تھا، انہوں نے میرے لیے یہ چھوڑ رکھا تھا. سبحان اللہ. اپنے بزرگوں کا، اپنے مشائخ کا ادب بھی کس شان سے کرتے ہیں. کیا شان